بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عمرانہ مشتاق اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ناظرین، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اس پہ بنائی ہے، اپنا ویلاگ کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک جو پاکستان آئے ہوئے ہیں اور جو لوگوں میں کانٹرڈکشنز پائی گئیں، لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور میرے خیال میں جو بلا وجہ بنایا، میں نے اپنی عقل اور دانش کے مطابق اس کا جواب دینے کی کوشش کی. میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، لیکن مجھے جو لگا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ناظرین، میں ظاہر ہے آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہیں تو میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جہاں جہاں گفتگو کرتے ہیں یا جو لوگ ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، میں ضرور سنوں کہ انہوں نے کیا گفتگو کی. ہو سکتا ہے کوئی ایسا جملہ، ایسی بات میری زندگی بدل دے اور میں ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بن جاؤں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے اس ساری دوڑ میں، جبکہ بہت سارے لوگ ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں، بہت سارے مقامات پہ ان کے لیکچرز ہو رہے ہیں، لوگ سوال جواب سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے جو ایڈریسز ہیں یا خطاب ہے ان سے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے میں نے ایک دو اینکرز کا دیکھا کہ ایک تو مبشر لقمان صاحب ماشاءاللہ ہمارے بہت بڑے اینکر ہیں اور ایک میڈیا کا بہت اچھا اور بڑا نام ہے اور بڑی ان کی ویورشپ ہے. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ خود اپنے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ جی میں کراچی گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملنے کے لیے اور وہ مجھ سے نہیں ملے، میں نے ان کا انٹرویو کرنا تھا اور اب میں واپس آ جاتا ہوں اور مجھے کہا جاتا ہے کہ لاہور میں وہ ٹائم دیں گے. مجھے لاہور میں بھی نہیں وہ ٹائم دیتے، تو اگر وہ مجھے ٹائم دے دیتے تو میں نے تو پتہ نہیں کیا کر دینا تھا. تو آپ فیصلہ کریں کہ یہ بات کرنے والی تھی. اول تو اگر آپ کو انہوں نے ٹائم نہیں دیا، کیا آپ پاکستان آنے سے پہلے جب نہیں آئے تھے آپ نے ان کی ٹیم سے رابطہ کیا، ٹائم لینے کی کوشش کی کہ آپ نے سمجھا میں تو بہت بڑا اینکر ہوں، بس میری تو شکل دیکھ کے ہی جو ہے نا ذاکر نائک کہے گا سب سے پہلے میں نے تو اسی کو انٹرویو دینا. وہ تو کسی شہرت کا بھوکا نہیں ہے جہاں تک میں اس آدمی کو سمجھ پائی ہوں. تو وہ اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، اس نے آپ کو انکار کر دیا بجائے اس کے کہ آپ چپ رہتے. آپ تو خدا کی دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ مجھے اس نے ٹائم نہیں دیا. تو اور پھر آپ اس کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں کہ چونکہ اس نے آپ کو ٹائم نہیں دیا تو آپ اس کے خلاف یا تو یہ بات نہ بتاتے کہ میں نے انٹرویو کرنا تھا اس نے ٹائم نہیں دیا، تو یا پھر یہ بات نہ کرتے. آپ کی تو دونوں باتیں ہی اپوزٹ ہیں کہ ظاہر ہے ہر کوئی سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ آبویسلی اس نے آپ کو ٹائم نہیں دیا تو آپ دشمنی پہ اتر آئے. تو ایسا آپ جیسے لوگوں کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتا اور خدا را ایسا نہ کریں. دوسرا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک پروگرام میں خاتون سے ہی انٹرویو دے رہے تھے، تو انہوں نے خاتون سے سوال کیا یہ اینکرز کا یا لیڈیز کے کام کرنے کا. تو انہوں نے کہا کہ خواتین کو اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے کام کرنے کی، لیکن جو اس کی اپنی باؤنڈریز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے. انہوں نے مثال دی کہ فار ایگزامپل اب یہ میڈیا ہی ہے تو ایک نیوز اینکر جو ہے وہ خوب میک اپ کر کے اور خوب تیاری کر کے تو آ کے تو نیوز پڑھتی ہے. اب ایک آدمی ہے وہ نیوز سننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تو جب وہ نیوز کی طرف جائے گا تو اس کا دھیان جو ہے وہ جو اتنی سجی بنی بیٹھی ہوئی ہے نیوز اینکر، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ بھٹک جائے اور وہ جو ہے وہ خبریں تو جو سنے وہ اس کے لیے کوئی کسی لمحے کسی موقع پہ ہم اس دنیا میں اب تو رہ رہے ہیں جہاں رشتوں کا بھی نہیں ہے احساس. باپ بیٹی، چچا تایا دادا، میں تو جو کچھ پڑھتی ہوں اور میری تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے خون کے رشتوں پہ جو ہے عورت ان سے محفوظ نہیں ہے. تو ایک عام آدمی بیٹھ کے تو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو اس پہ کس کا قصور ہے؟ لڑکی کا قصور ہے نا کہ وہ، اور اس آدمی کا تو قصور ہے کہ سورۃ نور میں وہ ظاہر ہے پہلے آدمیوں کی نظر جو ہے وہ جھکانے کا حکم دیا گیا اور پھر عورتوں کو جو ہے وہ پردہ کرنے کا اور وہ حکم دیا گیا اور نظریں بھی جو ہے وہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا. لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر ظاہر ہے یہ تو جائز نہیں، اسلام اس کی تو اجازت نہیں دیتا. اس بات پہ آ کے ہمارے بہت سارے خواتین نے بھی اسے بڑا احتجاج کیا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ بلکہ ہمارے اقرار الحسن ماشاءاللہ بہت نام ہے ان کا اور بہت ان کی ویورشپ ہے، اور
بہت اچھے کام کرتے ہیں، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے آ کے یہ بات کی، انہوں نے اپنے ولاگ میں بات کی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ذاکر نائک ایسا آدمی ہے جو عورت کو دیکھ کے اس کا دل مچل جاتا ہے۔ او بھائی، اس کا دل مچل جاتا ہے، 3 نیوز اینکر سے تو تم شادی کر چکے ہو، دل مچلا تھا تو لو میرجز ہوئی تھی نا۔ تو اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے جو ہے، اور پھر خاص طور پہ جب بات قرآن پاک کی آیات کے ساتھ اگلا آپ کو جو ہے وہ سمجھا رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ذاکر نائک کو غلط کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ آپ قرآن پاک پہ حرف انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اپنی یہ ویورشپ کی خاطر، اپنے یہ کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، ہم جو مرضی بول جائیں لوگ ہمیں دیکھیں گے۔ اب یہی مبشر لقمان کی جو ویڈیو انہوں نے ذاکر نائک صاحب کے خلاف بنائی ہے، اس کے نیچے بے شمار کمنٹس آئے، سب میجورٹی ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے، غلط کہہ رہی ہے، لیکن صاحب وہ خوش ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میری بات پہ ویٹیج ہے۔ اور یہی ظاہر شاید اقرار الحسد کے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ آپ بھی جب آپ نے آخری یہ شادی کا میں سن رہی تھی ایک پروگرام میں، آپ کہہ رہے تھے کہ میں اس کے ساتھ گھومتا تھا، پھرتا تھا، ڈنر کرتے تھے ہم، تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اس کو کوئی رشتے کی شکل بھی دے دینی چاہیے۔ تو کیوں آپ کے دل میں آیا؟ وہ آپ کے دل میں اس کے بارے میں آپ اس کے ٹھیک ہے، وہ تو آپ کے ساتھ گھومتے تھے، پھرتے تھے، ڈنر کرتے تھے، جو مرضی کرتے تھے، آپ نے تو کبھی اس کے لیے غلط سوچا ہی نہیں تھا۔ سوچنا شروع کیا تھا تو آپ نے سوچا نا کہ اب اس کو رشتے کی شکل دے دینی چاہیے۔ تو مت سوسائٹی کے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی باتوں میں کوئی تاثیر رکھی ہے تو خدا را وہ باتیں کریں جس سے ہمارے معاشرے میں ایک اچھی چینج آئے، ہم ایک اچھے پاکستانی بن سکیں، ہم ایک اچھے انسان بن سکیں۔ اب وہ یادگار پاکستان پہ جو مینار پاکستان پہ جو حادثہ ہوا تھا، اور آپ نے 3-4 دن کے بعد وہ جس طرح رپورٹ کیا اور غلط رپورٹ کیا، اور پھر بعد میں جب اس کے واقعات سامنے آئے اور پتہ چلا، تو پلیز ہم لوگ کیوں نہیں پہلے پاکستان کو سامنے رکھتے ہیں؟ ہم نہ تو یہ سوچتے ہیں پاکستان کا امیج کیا جا رہا ہے باہر، ہم یہ نہیں سوچتے ہمارے مذہب کا کیا امیج باہر جا رہا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں ہمیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس بات سے نکلنا ہوگا۔ بعد میں پھر ہم معافیاں مانگتے ہیں، بعد میں ہم پھر سوری کرتے ہیں، نہیں جی وہ میں نے ریسرچ نہیں کی تھی، وہ مجھے اتنی بڑی بڑی آپ لوگوں نے ریسرچ ٹیمز رکھی ہوئی ہیں، تو آپ مینار پاکستان کے واقعے میں جب وہ ایسے ہی کود پڑے تھے کہ آپ نے ریسرچ ٹیم سے نیگوشیٹ نہیں کیا تھا؟ کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ اگر نہیں کیا تھا تو غلط کیا تھا۔ اس کے جو بھی واقعہ آپ رپورٹ کرتے ہیں اور پھر ایسی بے باکی سے یہ ہو گیا ناظرین، یہ ہو گیا ناظرین، یہ ہو گیا ناظرین، وہ ہو گیا، پھر پہلے پتہ تو کرو کہ وہ ہوا بھی ہے کہ نہیں، کہ ایسے ہی ناظرین 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 کا کھیل جو ہے وہ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گی، تمام خواتین اینکر سے بھی، سب سے، کہ ہمیں جو وہ سمجھا رہے ہیں وہ اپنے دل کی بات نہیں کرے، وہ کہ اپنی لکھی ہوئی کتاب کو پروموٹ نہیں کرے، وہ قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں، وہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اگر ہمارے دل کو لگ رہی ہیں تو لگنی چاہیے، بینگ اے مسلم لگنی چاہیے، اور ہم اگر نہیں لگ رہی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں وہ ترجمہ خدا نہ خواستہ غلط کر رہا ہے، تو پھر ہمیں کسی اور علماء کے پاس جانا چاہیے، اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے، اس کی ڈیپتھس میں جانا چاہیے، اور پھر اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو سنا ایک بہت بڑے اولیاء کرام تھے، انہوں نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک عورت اور مرد اکیلے بیٹھے ہوں اور وہ کہیں کہ ہمارے درمیان میں کوئی غلط سوچ، کسی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی غلط سوچ نہیں آئی، تو میری انسانی عقل جو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو جو حقیقتیں ہیں ان کو تسلیم کریں۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ابھی یہ یونیورسٹی میں کیا ہوا ہے، پنجاب یونیورسٹی میں کیا ہوا ہے، ابھی پنجاب کالج میں کیا ہوا ہے، یہ دلوں، آپ مردوں کے دلوں کو کچھ ہو رہا ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ زینب ریپ ہو رہی ہے، کبھی موٹر وے پہ حادثہ ہو رہا ہے، کبھی کہیں کچھ ہو رہا ہے، کبھی کہیں کچھ ہو رہا ہے، بہت سارے واقعات کوئی سامنے آ رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا۔ میں نے پروگرام کیا ابھی تھوڑے کہ بھی ایک پولیس کا جو ملازم تھا، اسی نے اپنے جو ملزم تھا اس کی بیٹی کے ساتھ ریپ کر دیا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیوں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ غلط کو ہم کیوں نہیں غلط کہہ رہے؟ ہمیں غلط کو غلط کہنا ہے۔ ذاکر نائک کو آپ کہہ دیں گے کہ وہ برا، یہ ہے، وہ ہے، اس کی سوچ ایسی ہے، اس کی گندی ہے، وہ اینکر کو دیکھ کے اس کے دل کو کچھ ہوتا ہے، میرے دل کو تو نہیں ہوتا۔
ایسا نہیں ہے، اس کو جھوٹا کر کے ہم سچے نہیں ہو جائیں گے۔ ہمیں اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ وہ انڈیا سے آیا ہوا ہے، کہ وہ ملیشیا سے آیا۔ ہم نے سوچنا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے، وہ ایک تبلیغ کرتا ہے اسلام کی۔ اگر آپ سوچو سن رہے ہیں تو پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیے، اگر وہ قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ اگر وہ قرآن کے حوالے سے نہیں، کوئی من گھڑت باتیں کر رہا ہے، تو مت عمل کیجیے اس پہ۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی دعا کریں کہ ہم اپنی سوچوں کو صحیح کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔